یہ رضی اللہ نہیں ہے، یہ اللہ کی رضا ہے۔ رضی اللہ وہ ہوتا ہے جس کے لیے مخلوق دعا کرے، اللہ کی رضا وہ ہوتا ہے جسے اللہ خود سلام کرے۔ میں نے پچھلی مجالس میں تمہیدی کچھ بیانات ریکارڈ کروائے کہ حضرت علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام تخت، تاج اور حکومت کی وجہ سے مدینہ سے نہیں نکلے، قیام کیا ہے امام نے دین کی خاطر، کیونکہ امام کا دور، اس دور میں علمی میدان سجائے جا رہے تھے، تو امام چاہتے تھے کہ علم کے ذریعے ہمیشہ یزید کو شکست دی جا سکے۔ میرے مالک مدینہ سے نکلے ہیں اور خراسان جاتے ہوئے، آواز بہتر طریقے سے آ رہی ہے، خراسان جاتے ہوئے امام ایک جگہ پہ آواز روک دو، اس کی ایکو بند کر دو، گونج بند کر دو، ایک جگہ پہ آواز روک کے بیٹھ جاؤ۔ امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام نیشا پور سے گزرتے ہیں، گفتگو شروع ہو گئی جی۔ نیشا پور میں جب امام پہنچتے ہیں تو جب امام کی سواری آتی ہے تو 2000 محدث اپنے ہاتھوں میں کاغذ قلم لے کے امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک بہت لمبا عرصہ آ چکا ہے، کیونکہ اس سے پہلی حجت کو مسلسل قید میں رکھا گیا، ایک طویل دورانیہ ہے امام موسیٰ کاظم کی قید کا۔ جب انہیں قید خانے میں رکھ دیا گیا تو امام کے قید خانے میں جانے کی وجہ سے دنیا فیض علم سے محروم ہو چکی تھی۔ میں اپنی نوجوان نسل کے لیے سب سے پہلے یہ بتاؤں کہ آپ پہلے ذہن میں یہ سوال رکھیں کہ ہر دور کا بادشاہ ہر دور کے امام کا قتل کیوں کرتا تھا۔ ہمیں ان تاریخی حقائق کی طرف بڑھنا ہے کہ آخر وجہ کیا تھی کہ جو اس دور کا حکمران ہوتا تھا وہ سب کو چھوڑ کے امام سے دشمنی کیوں کرتا تھا، امام کو قتل کیوں کرتا تھا، جبکہ اس سے پہلے جتنے حکمرانوں نے آئمہ کو قتل کیا وہ ان کا حشر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوتا تھا، لیکن پھر بھی وہ امام کو قتل کرتا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ یا تو امام اس سے حکومت کا مطالبہ کرتے تو پھر بنتا کہ وہ حکمرانی چاہتا تھا، امام بھی حکومت چاہتے تھے، لہٰذا حکومت کی وجہ سے لڑائی نہیں۔ جب امام حکومت چاہتے ہی نہیں تھے، کسی بھی دور کے امام نے حکومت کا مطالبہ ہی نہیں کیا، تو ہر دور کے حکمران نے ہر دور کے امام کا قتل کیوں کیا؟ آپ ادھر اپنے آئمہ کے اسم مبارک لکھ دیں، جب آپ قاتلوں میں جائیں گے تو ہر دور میں حکمران اس دور کے امام کا قاتل۔ یہ وجہ کیا تھی؟ اس وجہ کو میں پھیلاؤں گا تو پھیلاؤ اتنا طویل ہو جائے گا، مجھ سے سمیٹنا مشکل ہو جائے گا۔ مجھے آپ کی سماعتوں پہ ناز ہے، آپ اہل علم ہیں، پہلی سطر پڑھنے لگا ہوں، اگر آپ توجہ کریں گے وضاحت کی ضرورت ہے تو کروں گا۔ حکمران امام کا قتل کیوں کرتا تھا؟ اس لیے کہ امام ہوتا ہے ہدایت کا چراغ، اگر یہ چراغ جلتا رہتا تو چہرے صاف دکھائی دیتے تھے۔ مولا حسین عزت عطا فرمائے، جو مشکل بات میں بولا ہے مولا رضا آپ کو کسی کا محتاج ہے۔ یہ ہدایت کے چراغ تھے، جب یہ چراغ علمدار شاہ جی جلتے تھے تو چہرے صاف دکھائی دیتے تھے، اور چور کی شروع سے عادت ہے یہ اندھیرے کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ چور چوری کرنے کے لیے آئے، اندھیرا ہو تو اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، دور سے کوئی ہلکی سی روشنی جلائے تو وہ جلانے والے کی طرف نہیں بڑھتا، وہ پہلے روشنی کو بجھاتا ہے، اسے پتا چل جاتا ہے اگر یہ روشنی جل گئی میرا پہرا پہچانا جائے گا، پتا چل جائے گا میں کون ہوں۔ اس لیے خدا نے ہدایت کے مسلسل چراغ جلائے، خدا نے پہلا ہدایت کا چراغ جلایا، امت نے بجھایا، خدا نے دوسرا جلایا، امت نے بجھایا، خدا نے تیسرا جلایا، امت نے 11 چراغ ہدایت کے خدا نے اس امت کے درمیان جلائے، اس نے بار بار بجھائے۔ خدا نے کہا تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ میں اپنی ہدایت کا چراغ تمہارے درمیان رکھ لوں۔ خدا نے 12واں چراغ ہدایت اٹھا کے اپنے فروش کے اندر روشن کر دیا۔ اب وہاں تک جا نہیں سکتے تھے، تلوار چلا نہیں سکتے تھے، زہر دے نہیں سکتے تھے، اب زمین میں بیٹھ کے بھونکنا شروع کر دیا، ہے ہی نہیں، اس نے آنا ہی نہیں ہے، یہ ہوتا ہی
سکتے؟ تو اب زمین پہ بیٹھ کے کریں ہیں تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اب 36 ملکوں کی فوج اکٹھی کر، چاہے ساری دنیا کی فوج اکٹھی کر، یہ 12ویں کا ظہور روکنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس لیے تو میر مونس نے کہا تھا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ یہ ہدایت کے چراغ